بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں محمد ثاقب، ڈسپنسر کورس کی ویڈیو نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تنفس کی فزیالوجی۔ انسانی جسم کی ساخت اور ضرورت اس طرح ہے کہ ہر خلیہ سیل میں آکسیجن پہنچتی ہے۔ ہم سانس کے ذریعے ہوا کو پھیپھڑوں میں لے کر جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر زہریلی گیسیں خون سے نکل کر پھیپھڑوں کی ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں، جو کہ آخر کار سانس کے ذریعے باہر نکل جاتی ہیں۔ ہوا کو پھیپھڑوں کے اندر لے جانے کے عمل کو انسپائریشن اور باہر نکالنے کے عمل کو ایکسپائریشن کہتے ہیں۔ ان دونوں کو اکٹھے طور پر ریسپریشن کہتے ہیں۔ سانس لینے کے عمل میں ڈایافرام چھاتی کی ہڈیوں کا پنجرہ اور ان کے درمیان والے عضلات سکڑ اور پھیل کر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی عمل سے تازہ ہوا بماں آکسیجن ناک اور منہ کے راستے نرخرے سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر گندی ہوا بماں کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکلتی ہے۔ سب سے اہم یہی بات ہے کہ نظام تنفس میں آکسیجن گیس اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر آتی ہے۔ جسم کے ٹشو سے خون کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پھیپھڑوں میں دل کے پمپ کرنے سے دوران گردش لاتا ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن، اور یہی خون آکسیجن گیس جسم کے تمام خلیات تک پہنچاتا ہے۔ گیسوں کا تبادلہ انٹرچینج پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ نظام تنفس کا بڑا اور اہم کام سانس لینے کا عمل ہے، جس کے تحت جسم کو آکسیجن پہنچائی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم سے باہر خارج کی جاتی ہے۔ ہم روزانہ تقریباً 20,000 مرتبہ سانس لینے اور نکالنے کا عمل کرتے ہیں۔ سانس لینے کا عمل چھاتی کے عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے پر منحصر ہے۔ سانس یعنی بریتھنگ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جب پسلیوں کے باہر کو ہونے کا ڈایافرام میں زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے اور ہوا پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جسے سانس لینا یا انہیلیشن کہتے ہیں۔ نمبر 2، جب پسلیوں کے عضلات آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور ڈایافرام کے تنگ ہونے سے ہوا پھیپھڑوں سے باہر آ جاتی ہے، جسے ایکسہلیشن کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا واحد فعل آکسیجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تبادلے کے مرکز کی حیثیت سے ہے۔ ویسے تو جسم میں 2 جگہ گیسوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جسم کے اعضاء کے ٹشو کے خلیات میں خون آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ساتھ لاتا ہے۔ نمبر 2، پھیپھڑوں میں خون کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس چھوڑتا ہے اور آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ جب خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ CO2 شامل ہوتی ہے تو اسے خراب یا گندا خون کہتے ہیں۔ جب خون میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج اور صاف وافر مقدار میں آکسیجن گیس شامل ہوتی ہے تو اسے صاف خون کہتے ہیں۔ خون کی صفائی کا یہ کام صرف پھیپھڑوں ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے ہر سیل کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف یعنی آکسیجن پر ہے۔ اس گیس کے بغیر چند لمحے بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ زندہ رہنے کے مقصد کے پیش نظر آکسیجن بذریعہ ناک یا منہ بذریعہ سانس لی جاتی ہے۔ یہ سانس کے راستے اور نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ یہ گیس پھیپھڑوں کی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پہنچتی ہے، جنہیں ایلویولائی کہتے ہیں۔ اس طرح خون کی نالیوں کی تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے بالوں کی طرح انتہائی باریک نالیاں رہ جاتی ہیں، جنہیں کیپلریز کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے اندر اس مقام پر خون کی نالیوں اور گیس کی نالیوں کے درمیان صرف ایک تہہ
बारीक झिल्ली रह जाती है जिसे एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली में से ऑक्सीजन गुजरती है जिसे खून में मौजूद सुर्ख ज़र्रात हासिल कर लेते हैं और ये खून इकट्ठा होकर दिल में पहुंचता है। फिर दिल के पंप करने के ज़रिए ही पूरे जिस्म में भेज दिया जाता है। खून फेफड़ों को ऑक्सीजन प्रेशर 100 mmHg पर छोड़ता है। फेफड़ों में खून के ज़रिए पहुंचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी फासद मादा होता है जो मेटाबॉलिज्म के अमल से खलियात में पैदा होती है और भी फेफड़ों में एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को अबूर करके खून के सुर्ख ज़र्रात से अलहदा हो जाती है और सांस के ज़रिए बाहर निकल आती है। जिस्म के तमाम मुख्तलिफ अज़ा के टिश्यू के खलियात मेटाबॉलिज्म के अमल के तहत कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड खून के ज़रिए पहले दिल और फिर फेफड़ों में पहुंचती है। बज़रिया सांस ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में पहुंचती है। खून फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर और ऑक्सीजन हासिल करता है। सुर्ख ज़रात में मादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर पहले दिल फिर तमाम जिस्म के अज़ा खलियात को पहुंचाता है। फेफड़ों में खून और गैसें आपस में बराह रास्त नहीं मिलती बल्कि इनके दरमियान एक झिल्ली होती है। खून की नाली और हवा की नालियों के दरमियान मौजूद झिल्ली में से सिर्फ गैसें गुजर सकती हैं। फेफड़ों में खून की बारीक नालियों और हवा की नालियों के दरमियान झिल्ली को एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बारीक झिल्ली को ऑक्सीजन अबूर कर सकती है और खून के सुर्ख ज़रात इसे हासिल कर लेते हैं। इस बारीक झिल्ली में से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर हवा की नाली में चली जाती है और सांस के ज़रिए बाहर निकल आती है। सांस लेते वक्त और सांस बाहर निकालते वक्त गैसों की निस्बत में तब्दीली। सांस लेते वक्त नाइट्रोजन 79.6, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। सांस बाहर निकालते वक्त नाइट्रोजन 79.6, ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। सांस बाहर निकालते वक्त इसमें आबी बुखारात शामिल हो जाते हैं और इसका दर्जा हरारत जिस्मानी दर्जा हरारत के बराबर हो जाता है। 20% हरारत सांस को गर्म करने के लिए सर्फ होती है। फेफड़ों की गुंजाइश। फेफड़ों में कुल हवा की गुंजाइश 4,500 से 5,000 मिलीलीटर होती है। सांस के ज़रिए जाने वाली हवा कुल का 10वां हिस्सा यानी 500 ml होती है। सांस के ज़रिए हवा की मिक़दार को टाइडल एयर कहते हैं जो सांस के ज़रिए आती जाती है। मर्दों में वाइटल कैपेसिटी 4.5 लीटर और औरतों में 3 से 4 लीटर होती है। फेफड़ों की तकलीफ दिल की तकलीफ के पेश नज़र ये गुंजाइश कम होती है। सांस के निज़ाम को जिस्म के 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। निज़ाम तनफ़्फ़ुस दिमाग के मेडुला से खुदकार मरकज़ के तहत होता है। बाज़ गर्दन के मोहरों से निकलने वाली असाबी शाखें और छाती के मोहरों से निकलने वाली असाबी शाखें निज़ाम तनफ़्फ़ुस को जारी रखती हैं। इसके लिए डायाफ्राम और पसलियों के दरमियान उज़लात इंटरकोस्टल मसल्स तकरीबन 1 मिनट में 15 बार के हिसाब से खुलते हैं। पसलियों के दरमियान उज़लात 2 साख्ता के होते हैं, एक तय बाहर और दूसरी अंदरूनी जानब होती है। ये दोनों उज़लात एक दूसरे को क्रॉस करने के अंदाज में होते हैं। पसलियों के दरमियान उज़लात पसलियों को बाहर की तरफ फैलाते और अंदर की तरफ आरामदेह हालत में रखते हैं।
جب پسلیاں باہر کو پھیلتی ہیں تو اندر دباؤ کم ہونے سے ہوا ناک کے راستے اندر چلی جاتی ہے۔ جب چھاتی سکڑتی ہے تو اندر دباؤ پڑنے سے ہوا باہر نکل آتی ہے۔ کیمیکل کنٹرول کے سلسلہ میں دماغ ہی کو اہمیت حاصل ہے۔ نظام تنفس کا مرکز خون کے ری ایکشن کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ خون کے الکلائن پن کو برقرار رکھتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میٹابولزم کی تیزابی پیداوار ہے اور یہ تیزابی کیمیائی مادہ دماغ میں تنفس کے مرکز کو اعصابی نظام کے ذریعے تیز کرتا ہے، جس سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس کا تناسب صحیح رہتا ہے۔ دونوں اعصابی اور کیمیائی کنٹرول سانس کی روانی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی گنجائش۔ عام انسان کے پھیپھڑے میں 4.5 سے 5 لیٹر تک ہوا بھرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہوا کا صرف 1/10واں حصہ ہی سانس کے ذریعے اندر کھینچا یا باہر نکالا جاتا ہے۔ پورا زور لگا کر ہوا کی جتنی مقدار پھیپھڑوں کے اندر لے جائی یا باہر نکالی جا سکتی ہے اسے وائٹل کیپیسٹی کہتے ہیں۔ سانس کو کنٹرول کرنے کا نظام۔ سانس کے عمل کو ایک مناسب حالت اور رفتار میں رکھنے کے لیے جسم میں موجود اعصابی اور کیمیائی طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کا بیک وقت صحیح حالت میں ہونا سانس کے لیے ضروری ہے۔ اعصابی کنٹرول۔ یہ ایک خود کار نظام ہے۔ اس کا کنٹرول دماغ اور حرہ مغز میں ہوتا ہے، جہاں سے مختلف نظام کے مختلف اعصاب کے ذریعے ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیان عضلات انٹرکوسٹل مسلز کو احکامات ملتے ہیں اور وہ ایک مخصوص رفتار طاقت سے سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس کے نتیجہ میں پھیپھڑے پھولتے اور پچکتے ہیں اور یوں سانس لینے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے نظام تنفس کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچے میں اوسطاً 44 مرتبہ فی منٹ، انفینٹ بچے میں 20 سے 40 مرتبہ فی منٹ، چھوٹے بچے میں 20 سے 30 مرتبہ فی منٹ، بڑے بچے میں 16 سے 25 مرتبہ فی منٹ، بالغ فرد میں 12 سے 20 مرتبہ فی منٹ، بالغ دوران ورزش 35 سے 45 مرتبہ فی منٹ، کھلاڑی میں 60 سے 70 مرتبہ فی منٹ۔ بھاگ دوڑ، ورزش، محنت، مشقت، درد، بیماری، غصہ، خوف اور ادویات کے استعمال سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔